السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، پوری دنیا کرونا کی وبا کی لپیٹ میں ہے اور متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی تعداد پہلے سے اب کئی گنا زیادہ ہے۔ پہلے جو فگرز آ رہے تھے اس پر لوگوں کو یہ تسلی دے کر خاموش کرا دیا جاتا تھا کہ جی دیکھیے اب دنیا میں تعداد کہاں پہنچ چکی ہے، ہمارے ہاں تعداد دیکھیں بہت کم ہے، ہم بہت بہتر ہیں، ہم بہت اس وجہ سے بہتر ہیں کہ لوگ پھر اندازے بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بہتر اس لیے ہیں کیونکہ ہماری امیونٹی بہتر ہے، ہمارے ہاں اور بہت سے امراض ہیں، ہمیں یہاں پر ملیریا بھی ہے، ٹی بی بھی ہے، ڈینگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم سخت جان ہیں اور ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تعداد بہت کم ہے۔ اور گرمی کا موسم آنا ہے نا، تو جب گرمی آئے گی اور زور سے گرمی پڑے گی، درجہ حرارت اوپر جائے گا تو کرونا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ شروع کی وہ تسلیاں ہیں جو لوگوں کو دی گئیں۔ پھر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ ایک فلو ہے، آپ اس کو فلو سمجھیں۔ پھر لوگوں نے اس بات کو بھی جوڑ لیا کہ جی یہ فلو ہے۔ اب کل ہی پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ یہ فلو نہیں ہے، تو اس بات کو صحیح مانا جائے یا اس بات کو صحیح مانا جائے۔ شروع میں کہا گیا، آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میڈیا سے بات کر رہی تھیں تو مجھے ان کا وہ بیان اور اس وقت کا وہ چہرہ نظر آ رہا تھا ان کا کہ جب اس وقت ماسک کے بغیر بیٹھی ہوئی پریس کانفرنس کر رہی تھی اور اس وقت ان کو کہنا تھا ماسک ضروری نہیں ہوتا۔ آج خود بھی انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا اور اب ماسک لگانا ضروری ہو گیا۔ آج یہ کہہ رہی تھی کہ جو وہ انجیکشن جس کی قیمت 25,000 تھی یا اس کے قریب قریب تھی اور اب وہ 4 گنا اوپر چلی گئی ہے، تو وہ انجیکشن بھی کوئی اتنا خاص ضروری نہیں ہے۔ اس کا ہے ایفیکٹ، اثر ضرور ہے اور کریٹیکل مریضوں کے لیے، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی پرائس اوپر چل رہی ہے۔ یہ انجیکشن کا نام ایکٹیمرا ہے جس کو لوگ تلاش بھی کر رہے ہیں۔ پلازما کی بات شروع ہوئی، لوگ پلازما کی طرف چل پڑے کہ جی پلازما کہیں سے مل جائے۔ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ کل سے کہنا شروع کر دیا جی قوم نہ کہا کریں، ہجوم کہا کریں۔ اور ہم مٹیریلسٹک ہیں، مفاد پرست ہیں، ہم موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جب 50 مریض تھے، 50 لوگ انفیکٹ ہوئے تھے تو لوگوں نے چھتوں پہ چڑھ کر اذانیں دیں۔ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ تو حالات یہ ہیں کہ جی جو بھی انجیکشن کی میں نے بات کی کہ جی اس کی قیمت 4 گنا اوپر چلے گی، موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لائک وائز یہاں تک سننے کو ملا ہے کہ جو لوگ پلازما ڈونیشن کی بات ہو رہی ہے اس پہ بھی بارگیننگ ہو رہی ہے، مطلب آپ کی ڈونیشن سے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے اور اس پہ بھی بارگیننگ ہو رہی ہے۔ اس پورے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے کاروبار جو بند کر دیے گئے تھے ان کو کھول دیا گیا ہے۔ اجازت ہے، لوگ کاروبار کر رہے ہیں، لوگوں کا کاروبار کرنا ان کا حق ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور ایک تاجر، ایک دکاندار، ایک کاروباری یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی نظام چلے، اس کے جو ورکرز ہیں وہ بھی کام کریں، وہ ایس او پیز پر عمل کریں، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ جو کسٹمر بھی ان کے پاس آئے، جس میں کہا گیا نا کہ جو بغیر ماسک کے آئے تو آپ اس کو چیز ہی نہ دیں، آپ اس کو سرو ہی نہ کریں، آپ اس کی بات ہی نہ سنیں، اسے کہ معذرت جی آپ ماسک پہن کر آئیں ورنہ ہم آپ کو کوئی سامان نہیں دیں گے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ تاجر یہی چاہتا ہے، لیکن لوگ تعاون نہیں کرتے۔ لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے، لوگوں کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ کو خود غرضی سے کام نہیں لینا ہے، آپ کو دوسروں کی صحت کا بھی سوچنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے جی کچھ نہیں ہے، جی کچھ نہیں ہوگا، خیال کرنا ہے، جاگنا ہے، ہوش کے ناخن لینے ہیں، مزید ہم اس طرح کی زندگی نہیں بسر کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پر یہ بہت سے لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے وہاں پر اب بھی شادی ہالز بند ہیں۔ کیا شادی ہال پہ لوگ کام نہیں کرتے؟ کیا وہ مزدور نہیں ہیں؟ کیا ان کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب بات نہیں کرتے تھے جب وہ کہتے تھے کہ جی لوگ تو پھر کرونا سے نہیں مریں گے، لوگ بے روزگاری سے بھوک سے مر جائیں گے؟ کیا وہاں پہ وہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ بھوک سے نہیں مریں گے؟ کیا جو ریسٹورنٹس ابھی تک بند ہیں، مارچ کے مہینے سے بند ہیں، اور اگر جولائی اگست تک کا کہا جا رہا ہے کہ جی جولائی کے اینڈ میں اور اگست میں پیک پہ جانا ہے کرونا، تو کیا یہ جو ریسٹورنٹس میں بھی ورکرز کام کرتے ہیں کیا یہ بے روزگاری سے نہیں مریں گے؟ کیا ان کو کچھ نہیں ہوگا؟ یہ کیا اور نسل ہیں؟ یہ کیا کوئی اور قوم سے ہیں؟ یہ کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ان کے بارے میں آپ نے بات نہیں کی تھی؟ اگر اجازت دینی ہے تو بلا تفریق اجازت ہونی چاہیے۔ اور جو تعاون کر کے ایس او پیز پہ جب بات آ گئی ہے کہ معاملہ ایس او پی عمل درآمد کا ہے، تو پھر ایس او پی پہ جو عمل درآمد کرنے کو تیار ہے آپ ان سے رائٹنگ لیں، لکھوائیں اور اجازت دیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات یہی کرنے جا رہے ہیں کہ ریسٹورنٹ انڈسٹری اور شادی ہالز کا جو بزنس ہے یہ کس حد تک متاثر ہوا ہے، کیٹرنگ کا بزنس کس حد تک متاثر ہوا ہے، کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، کتنے لوگ ابھی نوکریوں کی تلاش میں ہیں لیکن ان کو کہیں پہ ملازمتیں نہیں مل رہی۔ آج کے پروگرام میں ہم اپنے مہمانوں سے اسی پہ ڈسکشن کریں گے۔ ان کا پہلے تعارف کرا دیتے ہیں، پھر بریک کے بعد ان سے باقاعدہ ڈسکشن ہوگی۔ ہمارے ساتھ جی ہمیں جوائن کیا ہے، صدر ہیں لاہور میرج ہال ایسوسی ایشن کے میاں الیاس صاحب۔ میاں الیاس صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چیئرمین لاہور ریسٹورنٹ یونٹی عامر رفیق صاحب۔ عامر صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا۔ ناظرین ہم لیتے ہیں جی ایک بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو آج کے پروگرام میں باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میاں ریاض صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ صدر ہیں لاہور میرج ہال ایسوسی ایشن کے۔ مارچ کے مہینے میں جب یہ لاک ڈاؤن لگا تمام بزنسز کو بند کر دیا گیا، ہر طرف پابندی تھی، آپ بھی اس میں شامل تھے، لیکن وہ پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں، لوگوں کو اجازت مل چکی ہے، لیکن آپ کا جو شعبہ ہے اس کو ابھی تک اجازت نہیں ملی ہے۔ کچھ تفصیل بتائیے گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ کے شعبے کو ابھی تک اجازت نہیں ملی ہے، نمبر ایک، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ نقصان اب تک کتنا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں، یہاں ہم نے دیکھا کہ اس وقت حکومت میں یہاں تو دباؤ کے تحت فیصلے ہوتے ہیں، انصاف سے نہیں ہوتے، یہاں پھر پسند ناپسند کی بات ہوتی ہے۔ ان شعبوں کو پہلے اجازت مل گئی جو کہ ایس او پیز کا بھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کبھی کسی تصور پورے کر لیں گے۔ چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں، لوگوں کا ہجوم، دکان کے اندر دکاندار کے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے تو گاہک کہاں بیٹھے گا؟ تو اس میں آ کے ان اداروں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، جیسے کہ بڑے بڑے مال تھے وہاں وہ بڑے اچھے طریقے سے اب بھی کر رہے ہیں، ایس او پیز کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ ریسٹورنٹ تھے، میرج ہال تھے، ہمارے پاس ہمارے یعنی کہ آلریڈی ہم فضانی اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپیسز بہت زیادہ ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ 5 فٹ، ہم 10 فٹ کے فاصلے پہ جگہ لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں۔ تو ہماری یہی ان سے اعتراض ہے کہ ہمیں جتنی کسی کی اسپیس ہے اسی اسپیس کے ساتھ اس کو کام کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، اور جو اگر کسی کا چھوٹا حال ہے اس کو تھوڑی جگہ، بڑی مال کی ہے وہاں 500 کا فنکشن ہے 500 کی، کسی کی 100 کی جگہ کا 100 کی، مطلب کیا ایک اصول ہونا چاہیے، ایک طریقہ ہونی چاہیے۔ حکومت اگر جی ہم 100 کی اجازت نہیں ہے، دیکھیں 100 کی فیزیبل ہی نہیں ہے، اگر چھوٹے حال میں جائے تو وہاں 100 کا ہو نہیں سکتا، بڑے میں جائے تو اسے فیزیبل نہیں ہے، کیونکہ اسے اتنے زیادہ اخراجات پڑیں گے تو وہ کام کرنے کا راضی نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ نے یعنی کہ میاں صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ سے جب اس پہ رابطہ کیا ہے اور آپ نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی تو گورنمنٹ کی طرف سے کیا کہا گیا ہے کہ آپ ٹھیک ہے کھول لیں لیکن لوگوں کی تعداد کم رکھیں جو آپ کے پاس فنکشن بات کریں؟ یہ تھی کھولنے کی بات ابھی نہیں کر رہے تھے جی، پہلے ایس او پیز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ اس کو یعنی کہ ہم کوئی تعداد مقرر کریں گے، ہمارا موقع تھا کہ جی تعداد مقرر نہ کریں۔ انہوں نے کہا جی آپ کھلنے تو دیں، آپ نے بادل میں خاص تھا ان کی بات جہاں نیم رضا سے مان لی، چلو آپ کھولیں تو صحیح، آگے دیکھیں گے کیا سلسلہ۔ انہوں نے کہا جی مارکی ہے بڑھیا، اس کو پورشن کر لیں، اس کو ڈیوائڈ کر لیں 2 حصوں میں، 3 حصوں میں، 4 حصوں میں کر لیں۔ حالانکہ وہ پاسبل نہیں ہے، ہم نے 200 میں مشورہ کیا کہ پاسبل نہیں۔ بہرحال حکومت کی طرف سے ایک دن میں ایسا میسج نہیں آیا کہ آپ 100 کا فنکشن بھی کر لیں، بالکل ٹوٹلی ہے۔ حالانکہ ہم نے ان کی ویڈیو بنا کے ان کو سینڈ کی کہ اس طرح ہم کریں کام کریں گے۔ کس کو بھیجی آپ نے یہ سب جی یہ ویڈیو وغیرہ کس کو بھیجی آپ؟ میاں اسلم اقبال صاحب کو، ادھر اپنا میاں حماد اظہر صاحب کو، ان کو سب کو بھیجی ہیں کہ اس طرح ہمارا کام چلے گا۔ تو پھر آگے سے آپ کو جواب کیا ملا؟ میاں اسلم اقبال صاحب تو ملاقات بھی کر لیتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، ملاقات بھی ہوئی ہے، ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی ہے، مگر ابھی کہتے ہیں کہ جی حالات بہتر نہیں ہے، حالات بہتر نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان کا حالات بہتر نہیں ہے، ادھر جو دوسرے جو کام ہے وہ جاری ہیں، تو کیا ہم جب سارے ایس او پیز کرنے کو تیار ہیں اور جن میں خدشہ بھی کوئی نہیں ہے کہ جہاں کوئی مسئلہ ہوگا، یہاں یہ ہے کہ ہمارے مہمان لمیٹڈ ہوتے ہیں، جس کا کارڈ ملنا ہے اسی نے آنا ہے، اسی کو ہم نے بلکہ یہاں تک کیا تھا کہ ہم جو انویٹیشن کارڈ ہوگا اس کے ساتھ ہم ایک پرفارما دیں گے کہ آپ ایسے مریض جو آپ کی نظر میں آپ کے عزیزوں میں اس کو ساتھ نہ لے کے آئیں، اتنے زیادہ بزرگ ہیں اس کو ساتھ لے کے نہ آئے۔ تو اس میں ہمیں بڑے بچوں کو نہ لے کر آئیں، ہر طریقہ کی یہ کہ میکسیمم کوئی نقصان ہونا، کیونکہ ہم نے بھی کاروبار کرنا ہے، تو وہاں ہم نے بھی وہیں رہنا ہے، ہم نے اپنی بھی صحت کا خیال رکھنا ہے، مہمانوں کی بھی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ مگر وہی بات پہلے والی کہ یہاں پسند ناپسند ہے یا دباؤ ہے، ہم نے آج تک کبھی کوئی ایجیٹیشن نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ اب مجبور کر رہے ہیں ہمارے جو ورکر ہیں جو کہ بیکار ہو گئے ہیں، ان کے گھر میں فاقے آ چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کہیں ہمیں مار دیں، کہاں جائیں ہم؟ یہاں ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ اگر آپ نے بند کرنے بند کرتے ہیں، جتنی مرضی کر دیں، ہمیں مارکوں کے چاہے نہ دیں، مگر جو ہمارے بلڈنگوں کے کرائے ہیں جو کہ ہمارے لاکھوں کروڑوں روپے کے مہینے میں جاتے ہیں وہ کرایہ دے دیں اور ملازموں کی تنخواہیں دے دیں۔ کرائے آپ کو معاف نہیں ہوئے؟ کوئی کرایہ معاف نہیں ہے، کوئی سبسڈی نہیں ہے جی، وہ کسی کو 1200 ملنا ہے یا 14,000 ملنا ہے، کسی کو ایک پیسہ تک نہیں ملے گا۔ ہمارے یہ بل اسی طرح آ رہے ہیں، بجلی کے بل آ رہے ہیں، واسک بل آ رہے ہیں، وہ ان کی عجیب مصیبت ہے۔ جب ہمارے اندر پانی کی موٹر لگی ہیں، ہم پانی نکال نہیں رہے، پانی استعمال نہیں کرتے، تو بل کس چیز کا؟ بجلی کا بل تو ہوگا، چلو بھی کچھ ہمارے پھر بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی اندر چیز چل رہی ہے، کوئی پانی کی یعنی کہ کوئی فریج چلتا رہ جاتا ہے، آفس کا کوئی چیز ہوتی ہے، چھوٹے موٹے بل آتے ہیں، وہ بھی ایک 30 پیسہ آج تک نہیں ہوا۔ زبانی جمع خرچہ ہے،
हुकूमत ने हमारे लिए मैरिज हॉल के लिए कुछ भी नहीं किया, कोई किसी किस्म की सहूलत दी कि हम कारोबार खोले, हम कहते हैं हमें मियां कुछ भी ना साहब, दें। अभी आपने ये जब बात की ना 12,000 वाली, तो मेरे जहन में आया कि अभी तो आप देखिए आगे आगे क्या होगा। आपको सोशल सिक्योरिटी वाले भी आएंगे पूछने के लिए कि आपने सोशल सिक्योरिटी जमा क्यों नहीं कराई। फिर आपके पास लेबर वाले भी आएंगे कि जी आपने लेबर की जो है जो भी मामलात हैं उसकी आपने रकम क्यों नहीं अदा की जो आपको जमा करवानी होगी। तो आपको आके मुख्तलिफ इदारे पूछते रहेंगे, आपको जो है वो तंग किया जाता रहेगा। आपने उसके लिए जहन को तैयार रखना। लाइसेंस 20,000 का वो नहीं दिया, टीएमओ वाले आएंगे, ओल्ड एज बेनिफिट वाले आएंगे, कौन कौन से आने, वो सब ने कब ये खोलते हैं कब हम आते हैं। और जब हम के पहले ही मर रहे हैं, हमारे किराए नहीं पूरे हो रहे, वो बाज़ जगह पे उन्होंने आप बिल्डिंगें खाली कर दें, हम वो बिल्डिंगें खाली कर दें, कहाँ सामान उठा के ले जाए। वो सामान जो कि लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का था वो कौड़ियों के बाद लेने को तैयार नहीं है। तो अब तक कितने ऐसे लोग हैं, मजदूर हैं, वर्कर हैं जो बेरोजगार हैं, घर पे बैठे हुए और उनके पास कोई काम नहीं है? ये जो हमारे तकरीबन 10,000 छोटे बड़े मैरिज हॉल मार्की हैं। 10,000 10,000 तकरीबन कोई 60-70 लोगों की एवरेज होती है उसमें काम करने की। ठीक, ये आप 10,000 लाहौर शहर का बता रहे हैं? नहीं, ये पूरे पंजाब में पूरे पंजाब का 10,000 तो उसमें यह है कि तकरीबन 60-70 लोग होते हैं जो कि उसमें काम करते हैं, वेटर है, स्वीपर है, ठीक है, हमारे गार्ड है, किचन का स्टाफ है, नान भाई, यानी कि बेशुमार लोग। तो वो उनकी तादाद जो है वो तकरीबन कोई बन जाती है कोई 7 लाख बन जाती है। 7 लाख। अब जब उसका एक किराना लें, एक किराना जो है 6 लोगों का होता है कम से कम, तो वो 42 लाख लोग हो जाते हैं। उसके बाद ये देखें, जब से पाबंदी लगी है, मुर्गी का चिकन जो है महंगा हो गया। वही चिकन जो 160-70 रुपए किलो लोगों को मिल रहा था, अब वो 300-350 रुपए के ऊपर पहुंच गया। किस वजह से? कि फार्मर ने माल डालना बंद कर दिया, कभी मेरा लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है, जब वो ये खोलेंगे, हमने जहां तक गवर्नमेंट कह दिया, ये देखें हमारा कारोबार ऐसा नहीं है कि आज आप अनाउंस करेंगे तो कल हमारे अंदर आ जाएगा। लोगों ने पहले अपने प्रोग्राम सेट करने हैं, उन्होंने जीजो कार में देखना होता है कि किसकी शादी आ रही है, किसी और की तो नहीं आ रही, किसी और का फंक्शन तो नहीं आ रहा, किसी ने बाहर से आना है, किसी ने बाहर जाना है। फिर वो 1 हफ्ता लगता है उनको तय करने में, उसके बाद हमारे पास आते हैं। आज गवर्नमेंट ऐलान करे कि जी हमें 1 जुलाई से खोलने देते हैं, तो हमारे पास जो गाहक आएगा तो 1 जुलाई के बाद का ही आएगा, अभी नहीं कि फौरी तौर पे आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग करनी होती है। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है जी, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे जी। इस मौके पर हम एक और ब्रेक लेते हैं, वापस आते ही अब रेस्टोरेंट्स की बात करेंगे कि रेस्टोरेंट्स की क्या सूरत हाल है। क्योंकि ईद से पहले जब हमने प्रोग्राम किया था तो उस वक्त तो यही बताया गया था, तब हमारे पास कामरान शेख साहब आए थे लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। इस्लामाबाद से हमें खुरम खान साहब ने ज्वाइन किया था, वो इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे थे। और यही बताया गया था कि जी हम पुरुमीद हैं। इस्लामाबाद से इतला मिली थी कि जी असद उमर साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जी ईद के बाद कुछ करते हैं। और यहाँ पर अलीम खान साहब से मुलाकात हुई थी लाहौर में, और अलीम खान साहब ने ये कहा था कि जी ईद के बाद कुछ करते हैं। लेकिन ईद के बाद तो अब तक कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि सिर्फ बात को घुमाया गया था। मजीद बात होगी जी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आमिर रफीक साहब आपकी तरफ आते हैं। आप चेयरमैन हैं लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी के, लेकिन आपकी ये यूनिटी मुझे यूनिटी दिखाई नहीं देती है माजरत के साथ, क्योंकि जहां पर यूनिटी होती है वहां पे फिर उस यूनिटी का रिजल्ट भी निकलता है, और यूनिटी जो है वो हमेशा कोई ना कोई नतीजा निकाल के ही रहती है। लेकिन अभी ईद से पहले का मैंने वक्फे पे जाते हुए कोट किया, मुलाकातें वगैरह हुई लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, कुछ भी नहीं हुआ। और ईद भी गुजर गई, बात आगे निकल गई, केसेस भी अब इतने बढ़ गए हैं कि अब तो आपका केस शायद कमजोर पड़ गया होगा कि जी अब आप कैसे खोलने की बातें कर रहे हैं। अब देखें हालात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ आमिर रफीक कुरैशी एंड आई एम द चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी। ये जो लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी सिर्फ अकेला किसी एक इंसान को, एक रेस्टोरेंट को नुमाइंदगी नहीं करती, ये नुमाइंदगी करती है रेस्टोरेंट्स जो मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट्स हैं, जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हैं, जो मार्केट्स के अंदर छोटे बड़े हर तबके के रेस्टोरेंट्स हैं, उनको बराबर की सतह पे नुमाइंदगी करती है। और उसके साथ साथ आज तक जिसकी आवाज़ किसी अदारे में, किसी मीडिया ने, किसी ने नहीं वॉइस रेज की, वो है एम्प्लॉइज़ ऑफ द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। हम उनकी भी नुमाइंदगी करते हैं। और बात आपने जो की ना, बड़ी अच्छी बात की है कि यूनिटी नज़र नहीं आती। इसमें सिर्फ आप पास्ट का लफ्ज़ ऐड कर लेना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, कि यूनिटी कभी नज़र नहीं आई थी।
اب جب لاہور ریسٹورنٹ یونٹی آ گیا ہے ایز اے ایسوسیشن، آپ کو یونٹی ہر جگہ پہ نظر آئے گی. جو لفظ آپ کو میں نے 4 بتائے ہیں، اس میں ہر طبقے کا، ہر کیٹیگری کا ریسٹورنٹ ہماری ممبرس میں شامل ہے. پھر امپلائیز جو ریسٹورنٹس کے ہیں وہ شامل ہیں. تو یہ بھرپور ایک یونٹی ہے. اس کا نام یونٹی اس لیے رکھا گیا ہے. دوسری بات جو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اصل جو مسئلہ ہے کہ یہ بڑی سمجھنے سے باہر ہے بات کہ ہر انڈسٹری کھل گئی، مارکیٹس کھل گئی، اور آپ پاکستان میں لاہور شہر کی ہم بات کرتے ہیں اراؤنڈ 200 کے قریب مارکیٹس ہیں، اور 50% مارکیٹس کا آئی کین گارنٹی ان کی جو شاپس ہیں اندرون شہر میں چلے جائیں وہ 4 سے 6 فٹ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اگر سوشل ڈسٹینسنگ کی گورنمنٹ بات کرتی ہے وہ تو 6 فٹ کی بات کرتی ہیں. تو یہاں پہ 6 فٹ کدھر گیا؟ ٹرانسپورٹ کھول دیا. ٹرانسپورٹ کی آپ ٹرانسپورٹ کی اگر ویگن کی بات کریں، رکشے کی بات کریں، تو 3x6 فٹ 3x4 فٹ کی ٹرانسپورٹ ہے. اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کدھر گئی؟ اس کے بعد شاپنگ مالز ہیں، مارکیٹس ہیں. اس کے مقابلے میں ریسٹورنٹس کی ہم بات کرتے ہیں. ریسٹورنٹس واحد انڈسٹری ہے امنگ آل دا انڈسٹری ان پاکستان جو اس کا سبجیکٹ نمبر 1، پالیسی نمبر 1 از ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے. ہم تو اس سے سٹارٹ کر کے ہی معاملے سٹارٹ کرتے ہیں. ہماری پرچیزنگ آتی ہے، کوالٹی چیکس ہوتے ہیں. کچن میں جاتا ہے، کوالٹی چیکس ہوتے ہیں. گیسٹ کے سامنے جو چیز پڑی ہوتی ہے وہ 10 پیرامیٹر سے 10 کوالٹی چیک سے گزر کے سامنے آتی ہے. جیسے گیسٹ کھانا اٹھ کے کھا کے چلا جاتا ہے، وہ ٹیبل صاف ہوتی ہے، اس کی کراکری کٹلری ریموو ہو جاتی ہے، پھر نئی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صفائی کے تو ہم سب سے بڑے ہم علمدار ہیں، سب سے بڑی آواز ہماری ہے. ہم اس کو چیلنج کے طور پہ بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہمیں بتائے کہ صفائی کے معاملے میں ریسٹورانٹس انڈسٹری جو سی کس کیٹیگری کس نمبر پہ آتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے اس دوران جو گورنمنٹ کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں کیا کیا ہے؟ آپ نے ایس او پیز میں کیا طے کیا ہے؟ کتنے آپ کیا کریں گے کہ تاکہ لوگ اسے افیکٹ نہ ہوں اور نظام چلتا رہے؟ کیونکہ گورنمنٹ شاید یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ جی ٹیک اویز چل رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور اہم نقطہ جو کافی سوچنے کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ کیا وجہ ہے کہ ریسٹورنٹس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ریسٹورنٹس کو کھولنے نہیں دے رہے. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت شاید یہ سمجھتی ہے کہ جی ریسٹورنٹس میں جا کے کھانا نہ بھی کھائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، گھروں میں بیٹھ کے کھا لیں. دوسرا کیونکہ یہ ایک لگژری ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جب ریسٹورنٹ میں کوئی بھی آئے گا تو ویسے اگر آپ کہتے ہیں جی میٹنگز ہو رہی ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، آپ کہیں پہ گیدرنگ میں ہیں، 2 دوست بھی کھڑے ہیں تو ماسک لگا کے کھڑے ہو کر آپ بات کر رہے ہوں یا بیٹھ کے بات کر رہے ہوں. ریسٹورنٹ میں کوئی آئے گا تو کھانا کھانے کے لیے ماسک اتارنا پڑے گا، اور جب ماسک اتر جائے گا تو پھر وہی جو بات آج کل کہی جا رہی ہے کہ جی ماسک کے بغیر تو کہیں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اور کہیں نہ جانا ہے، نہ آنا ہے، نہ کسی سے ملنا ہے. میں آپ کا ٹرن پر ٹرن سے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. مجھے اب آپ نے جواب دینا ہے اس بات کا. آپ نے کہا جی کھانا کھانے کے لیے ماسک اتارنا پڑتے ہیں، یہ ہیزرڈس ہے نا، سیفٹی ہیزرڈس ہیں. جتنی مارکیٹس پورے پنجاب پاکستان کی کھول دی ہیں، وہاں پہ جو لیبر طبقہ ہے، جو ملازم وہاں پہ کام کرتے ہیں، وہ روزہ رکھ کے آتے ہیں پورا سال. انہوں نے کہاں سے کھانا ہے؟ وہ مارکیٹ سے کھاتے ہیں. مارکیٹ میں اسی مارکیٹ میں چھوٹے ریسٹورنٹس ہیں جو 4 فٹ سے لے کے 6 فٹ سے لے کے 50 فٹ تک کے ہیں. ادھر اس وقت پابندی کے باوجود بھی کھانا چل رہا ہے. اب ہو کہہ رہا ہے وہ چھپاتے وہ کھانا کھلا رہے ہیں. وہی ماسک اتار کھانا تو انسان نے ماسک اتار کے کھانا ہے، گھر ہوئے یا کوئی جگہ ہوئے. اب وہی جو لیبر جو ملازمین مارکیٹوں کے اندر موجود ہیں وہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں. ہو کہہ رہا ہے جو گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایسا ہوئے، وہاں پہ ہو کہہ رہا ہے کہ یہ جو ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے یہ چیک کرنا کہ کون ایس او پی کی پاسداری کر رہا ہے، یا ریسٹورنٹ یا کوئی ریسٹورنٹ بند ہے تو بند ہونے چاہیے، کھلے ہوئے وہ آ کے اپنے معاملے سیدھے کر لیتے ہیں. کیسے سیدھے ہو؟ وہ سیدھے ظاہری بات ہے آ کے وہ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی لے دے کے اپنی چیزیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں، آپ یہ سمجھتے ہیں مارکیٹس کھلی ہے پورے پنجاب کی، یہ پاسبل ہے کہ جتنے ملازمین ہیں وہ گھر سے کھانا لاتے ہیں، روزہ رکھ کے آتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، کھلی ہوئی ہیں چیزیں. یہ صرف سمجھتے ہیں کہ جو بظاہر نظر آنے پر ریسٹورنٹ ہے یہ لگژری انڈسٹری میں آتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارا موقف ہے کہ جو لیبر کلاس ہے جس کو بالکل نگلیکٹ کیا گیا ہے، احساس پروگرام گورنمنٹ نے چلایا، ان کو 1 روپیہ نہیں ملا. ان کی 17,500 روپے بیسک سیلری گورنمنٹ نے فکس کی ہے جو ہم ان کو دینے کے پابند ہے اور ہم دے رہے ہیں. ان کی جب یہ بھی بند ہوگی، پہلے ہم نے 1 مہینہ پورا 100% دیا، نیکسٹ ہم نے 70-80% دیا. اب ہماری بھی لمیٹیشنز ہیں. ریسٹورنٹ انڈسٹری وہ چیز ہے کہ 1 مہینے پیسے کمائے آپ نے، دوسرے مہینے سیل کا وہ نقصان میں چلا جاتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جو زیادہ تکلیف سمجھتے ہیں وہ یہ ہے امپلائیز کا بڑا معاملہ ہے. اس میں اگر 1 لاکھ ریسٹورنٹس موجود ہیں تو اس کے اندر آپ ایٹ لیسٹ 30 سے ملٹیپلائی کریں ان کو، اس کے بعد فیملیز کو ملٹیپلائی کریں. یہ کروڑوں میں باتیں جاتی ہے. اور یہ ریسٹورنٹ انڈسٹری واحد انڈسٹری ہے جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ انوالو ہے بے شمار انڈسٹریز کے ساتھ. اس کی کیلکولیشن نمبرز میں لے کے آئیں گے وہ کروڑوں میں ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے بس.
لیکن اور بھی جو نہیں سمجھ دیگر آ رہی۔ چیزیں ہیں جو جہاں سے فوڈ آئٹمس پرچیز کرنے ہیں، پروڈکٹس کی بائنگ ہونی ہے، ان کا بھی کام ٹھپ ہوگا، وہ بھی اپنی دکانیں بند کر کے بیٹھے ہیں، ان سے بھی کوئی بائنگ نہیں کر رہا ہے. کرائے معاف ہوئے ہیں آپ کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کرائے کی بات یہ نا کہتے ہیں جی یا بجلی کے بل میں کمرشل میٹر لگا ہوا ہوگا میں بتاتا ہوں. پہلے دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے، ہمارے مذہب میں بھی ہے، پہلے خود اچھا کام کریں، اس کو دیکھ کر لوگ دوسرا کام کرتا ہے. یہ سب سے پریکٹیکل گیسچر، سب سے نمبر 1 ایگزامپل ہے دنیا میں کی جاتی ہے، ہمارے مذہب میں بھی ہے. گورنمنٹ کی 10% ایک متعدد آئیڈیا جو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے، پاکستان میں گورنمنٹ کی 10% پراپرٹی اونڈ ہے جس میں کمرشل اور پارک کی صورت میں ہے. انہوں نے 1 روپیہ کرایہ معاف نہیں کیا، کوئی کرایہ معاف نہیں کیا، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا. اب ہمارے پاس ہماری ایسوسیشن میں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور بڑے پریشان ہیں. آج کی بات ہے، ہر روز آتے ہیں کہ جی ہمارا جو لینڈ لارڈ ہے وہ کہتا ہے جی پیسے دے، کرونا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جب بات کرتے ہیں جی گورنمنٹ کی اپنی پراپرٹیز ہیں، ان میں انہوں نے 1 روپیہ کا ریلیکس نہیں کیا ہوا. اگر گورنمنٹ یہ سٹیپ لے کہ جی ہم اپنی جو پراپرٹیز ہیں، جو پارکس ہیں، اس میں جو ٹھیلے چل رہے ہیں یا ریسٹورنٹس ہیں، ان کو ہم اتنا ریلیکسیشن کرتے ہیں، 3 مہینے کا کرایہ معاف کرتے ہیں جو ہماری ڈیمانڈ ہے، اور کھلنے کے بعد 6 مہینے 50% کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اتنا ظالم نہیں ہے پاکستان میں. جب وہ دیکھے گا کہ گورنمنٹ یہ خود کر رہی ہے تو لینڈ لارڈ ظاہری بات ہے اسی فالو پہ چلیں گے، اسی چیز پہ لیکن چلیں گے. اگر گورنمنٹ کرے گی تو، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے اور پھر زمینی حقائق سے بھی میں واقف ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں پر آن گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. میاں میں ایک بات آپ کو بڑی ضروری آ گئی، میں اسی پروگرام میں تھا آپ سے، آپ 2-2.5 مہینے پرانی بات ہوئی تھی. گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جو لینڈ لارڈ ہے وہ ٹیننٹ کو انلیگل ڈسپوزیس نہیں کر سکتا. اس نوٹیفیکیشن سے لڑائیاں شروع ہو گئیں کرایہ دار کے اور مالک کی. میں نے اس پروگرام میں کہا تھا یہ نوٹیفیکیشن غلط ہے، کیوں پاکستان کا جو قانون ہے اس کے مطابق بھی مالک مکان کرایہ دار کو زبردستی نہیں نکال سکتا. تو میرے پروگرام سے جانے کے ہفتے بعد یقین کریں میں نے کافی جگہ یہ بات اٹھائی تو گورنمنٹ کو وہ نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑ گیا. یوٹیلٹی بہرحال اب جی ریاض صاحب، اب یہ بتائیے کہ آپ کا کیا لائے عمل ہے، کیا کریں گے آپ؟ کب تک اسی طرح سے آپ یہ سارا کچھ سہتے رہیں گے؟ اور جو کرائے ہیں ان کا تو آپ نے بتا دیا کہ 1 روپیہ بھی معاف نہیں ہوا. اسی طرح سے بجلی کے بل بھی یقیناً آپ کی اس میں کوئی معافی تلافی نہیں ہے، وہ بھی آپ اسی طرح سے ادا کر رہے ہوں گے، ادا کرنے کا آپ کو کہا بھی گیا ہوگا، اور اس میں پھر اگر تاخیر سے جمع کرائیں گے تو اس کی پینلٹیز بھی ہوں گی. مطلب ہر طرح سے آپ کو کچلا جا رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور آپ کی اہمیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور آپ کے اس اپیل کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ جس میں آپ نے بتایا کہ جی خدارا ہمارے پاس بھی ایک عام آدمی جو ایک پاکستانی ہے، کوئی بھارتی نہیں ہے، کسی اور ملک کا نہیں ہے، اور اپنا بھلا چاہتا ہے، محنت کرنا چاہتا ہے، محنت کر کے کمانا چاہتا ہے، وہ اس سب سے محروم ہے. وہ آخر میں یہ بتاؤں کہ آپ نے آخر میں تنگ آگے کرنا کیا ہے. اس سے پہلے یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ نے چونکہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے، اس لیے چوری چھپے گھروں میں فارم ہاؤس میں شادیاں ہو رہی ہیں. کیا وہاں کوئی ایس او پیز کا دھیان نہیں ہے؟ کوئی چیز ہے جو ہم اتنا یعنی کہ تیار ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہماری ایک ذمہ داری ہے. وہاں کسی کا جو فارم ہاؤس ہے کرائے پہ لیا کر دیا، وہاں یعنی کہ ایس او پیز کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، مگر وہاں لوگوں نے گورنمنٹ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور جب ہمارے شادی ہال کھلیں گے ہم اس پہ عمل درآمد بھی کرائیں گے، سب کچھ کریں گے، اور گورنمنٹ کو ریونیو بھی دیں گے. ریونیو بھی جائے گا، ریونیو بھی جائے گا، ہمارا پی آر کا ٹیکس جاتا ہے، ہمارا ایف بی آر کے ٹیکس جاتے ہیں. اس کے بعد بے شمار ٹیکسز ہیں، سوشل سیکورٹی بینیفٹ کے وہ بے شمار ٹیکسز ہیں. پھر ہمارے جو بجلی کے بل ہے اس کے اوپر ٹیکسز جو جتنے جاتے ہیں، مگر یہاں گورنمنٹ نہیں دے رہے. ایک تو گورنمنٹ کے ہمارے پاس پیسے نہیں آ رہے، دوسرے انلیگل جو کام ہے اس کو پروموٹ کر رہی ہے کہ وہ جائیں فارم ہاؤس سے کر لیں، کسی کے گھر کے اندر کر لیں، وہاں وہ کام چل رہے ہیں. وہاں سارا یعنی کہ خدشہ بھی زیادہ ہے کہ بیماری پھیلے گی اور ریونیو بھی کو نہیں آنا. اس لیے کام گورنمنٹ اس وہ کر رہی ہے جس سے کہ ملک کو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہمیں ابھی تک کوئی اجازت نہ دی گئی تو یہ پنجاب لیول کے اوپر آ کے لوگ جو ہمارے ملازم ہیں جن کو ہم نے کہا جی اگر آپ 15 تاریخ تک انتظار کر لیں، اگر گورنمنٹ نے یا تو آپ کو تنخواہیں دینے کی ذمہ داری قبول کر لی اور بلڈنگوں کرائے تو ہم بیٹھے رہیں گے تاکہ آپ کا بھی پیٹ چلتا رہے. جب آپ بھوکے مریں گے تو لاویں آپ دوسروں کو بھی ماریں گے. تو پھر انہوں نے اپنی سڑکوں پہ نکلیں گے، دھرنے دیں گے، سب کچھ دیں گے، یا وہ کہتے ہیں اس وقت ہمارے مزدور کہتے اٹھیں گے، یا گورنمنٹ ہمیں وہاں مار دے گی ہمیں ہمارے بچوں کو، تو یہاں ہمارا روزگار کھولے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہو. ٹھیک ہے ناظرین، اس موقع پر جی ہم لیتے ہیں ایک اور بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے.
ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. وقفے سے پہلے میاں الیاس صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی جو صدر ہیں لاہور میرج ہال ایسوسی ایشن کے, اور اب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمان غوری صاحب. ایونٹ پلانر ہیں, کیٹرنگ کا بھی کام کرتے ہیں اور ووکل بھی ہیں, جو لوگوں کے اپنے ورکرز اپنی کمیونٹی کی جو مشکلات ہیں ان پہ آواز بھی بلند کرتے ہیں. سلمان صاحب سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے عامر صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, یہ جو آپ نے کچھ اپنے مطالبات سامنے رکھے ہیں جو کہ آپ نے پریس کانفرنس بھی کی, اس میں آپ نے ایک پوائنٹ ہے, آپ نے لکھا ہے کہ جی کیا لاہور سیاحتی مقام نہیں. اس پر میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جو ابھی حکومت نے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم سیاحت کو پروموٹ کریں گے کیونکہ یہی سیزن ہے, لہٰذا جو اتنے بھی ناردرن ایریاز ہیں, کے پی کے میں ہیں, دیگر اور علاقے ہیں, تو وہاں پر لوگ جائیں اور وہاں پر جاری بات ہے جب جائیں گے تو کہیں نہ کہیں رہیں گے, ہوٹل بھی کھلے گا, کہیں نہ کہیں کھائیں گے تو ریسٹورینٹ بھی کھلے گا. اور اسی طرح سے ٹورزم لاہور میں بھی ہے, یہاں پہ بھی وہ ٹورزم کی بس چلتی ہے. تو میں نے تو سنا تھا کہ یہاں لاہور میں جو وہ ٹورزم کی بس ہے اس کے ساتھ جو اس کے قریب کچھ ریسٹورینٹس ہیں ان کو کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی فاصلے پہ لوگوں کو بٹھائیں, تو اجازت وہاں پر دینے کو تیار ہیں. تو یہ کیا مخصوص اجازتیں ہیں جو تقسیم کی جا رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں کنفرم ہوں, کلیئر ہوں, گورنمنٹ کنفیوز ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ ٹورزم کا لفظی معنی ڈکشنری میں دیکھنے کو سمجھ آ جائے. دنیا کا ٹورزم دو کام کرتا ہے جب وہ نئی جگہ پہ جاتا ہے, وہاں کے مقامی ہوٹل سے رہائش اختیار کرے گا اور مقامی ریسٹورینٹ سے کھانا کھائے گا. اب یہ انہیں اپنے ایس او پیز جو بنائے ہیں جس کے تحت وہ کھولا ہے, تو وہی ایس او پیز ہمیں دیں, ہم صبح کھول لیتے ہیں. تو لاہور بھی تو ٹورزم کے لیے سٹی مشہور ہے, کتنے ملکوں سے لوگ آتی ہیں. پھر ٹی ڈی سی پی کی جو وال سٹی ہے ان کی اپنی ٹورزم بس چلتی ہے. تو لاہور شہر بھی ٹورسٹ کے اندر آتا ہے, یہاں بھی بے شمار ٹورسٹ آتے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں گورنمنٹ کنفیوز ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی. بات ہے کہ جن ایس او پیز پہ انہوں نے کھولا, اور جو ایس او پیز گورنمنٹ ہمارے مشورے کے ساتھ ہمیں کہے گی کرنے کے لیے, ہم 100% اس کو اڈاپٹ کریں گے. اور گورنمنٹ کے سامنے آئی ایم گیونگ اے کمٹمنٹ آن دا بہاف آف لاہور ریسٹورینٹس یونٹی کہ فوڈ اتھارٹی پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ان کی ایگزسٹنس نظر نہیں آئی اس سارے معاملے میں. ان کا صرف ایک کام ہے, ریسٹورینٹ جانا, بتایا بغیر ٹی وی لے جانا, چلان کر کے سوشل میڈیا پہ دے دینا. اس کے علاوہ ان کی پازیٹیونیس کہیں پہ نظر آئی ہے تو آپ مجھے ایک ایگزامپل دے دیں. اس 3 ماہ میں وہ کدھر ہے, وہ ادارہ کدھر گیا جس کو اربوں روپے کا فنڈ ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ ایس او پی بیسک دیکھا جائے, ہم سیاسی لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں ہمارے معاملے آسان کریں. میاں اسلم اقبال صاحب ہے, اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کو اپروچ کرتے ہیں ہم, علیم خان صاحب ہیں, سی ایم صاحب ہیں, گورنر صاحب ہیں, عمران خان صاحب کو کہتے ہیں. انہوں نے ایک سرکاری ادارہ بنایا ہوا ہے, وہ کدھر ہے؟ وہ نظر ہی نہیں آتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ریسپانسبلٹی آن کرتے ہیں کہ جیسے ریسٹورینٹ انشاءاللہ کھولے گی گورنمنٹ, ایس او پی کو بالکل اڈاپٹ کریں گے. اور اپنی اگر نہ کیا تو میں لاہور ریسٹورینٹ یونٹی اپنی ٹیم ہم نے تشکیل دے دی ہے اپنی. ہم نے جیسے کھلے گے اپنی ٹیم ہم ریسٹورینٹ کو وزٹ کیا کریں گے مارکیٹس میں, ایریاز میں. ہم یہ کوشش ہم گورنمنٹ کے بیان پہ خود کریں گے انشاءاللہ. اور اگر عمل درآمد نہ ہوا تو دیکھیں بات یہ کہ جب کھلے گا تب سامنے آئے گی, تب پتہ لگے. لیکن ایک میں کنفرم کر دوں بات, ریسٹورینٹ انڈسٹری بمقابلہ ٹرانسپورٹ اینڈ مارکیٹس کو میچ ہی نہیں ہے. جو ایس او پیز ہم پہلے سے اڈاپٹ کیے بیٹھے ہیں, ہمیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جن لوگوں پہ یہ ایس او پیز لگایا ہے ٹرانسپورٹ پہ اور مارکیٹ میں, انہوں نے کبھی ایس او پی کا ان کو مطلب نہیں پتا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ بھی عمل اس پر نہیں کریں گے تو جس طرح مارکیٹس کا بھی کہا گیا ہے ابھی ریسنٹلی کہ جہاں پر عمل نہیں ہوگا تو وہاں پہ پوری مارکیٹ کو بند کر دیں گے, تو اسی طرح آپ بھی اس کے لیے تیار, پھر آپ اس کو قبول کرتے ہیں کہ اگر عمل نہیں ہوگا تو آپ بند کر دیں گے. سلمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے ابھی یہ گزشتہ کچھ ہفتوں میں نے دیکھا ہے کہ کافی ایکٹیولی آپ نے آواز بلند کی ہے اپنے ورکرز کے لیے, اور یہ جس مشکل دور میں سے آپ گزر رہے ہیں. اور آپ کے بارے میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ حکومت ہے پی ٹی آئی کی, پنجاب میں بھی ہے, وفاق میں بھی ہے, آپ گورنمنٹ پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں. تو اب وہ سپورٹ اسی طرح ہی ہے یا ذرا تھوڑی سی کمزور پڑ گئی ہے, ٹھنڈ پڑ گئی ہے؟ کافی ٹھنڈ پڑ گئی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. اپنے تئیں میں نے کوشش کی کہ ایک سوشل میڈیا, ہمارے پاس فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, یا ہمارے پاس اور دوسرا چیزیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنی آواز بلند کر سکیں. تو میں نے اپنے طور پہ اپنے ایک آفس میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بنائی, کیونکہ ورکرز جو تھے, جو غریب طبقہ تھا, ان کے بڑے برے حالات تھے. میں نے کوشش کی ان کی آواز بنوں, اور میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ آپ نے دیکھی. اور تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے یہاں بلایا. بھائی مسئلہ یہ ہے, لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن, پہلے دن سے ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں لگا سکتے, یا لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے. اگر لگا سکتے تھے تو مکمل لاک ڈاؤن لگاتے, تاکہ جو بھی سختی تھی, جو بھی اگر کرفیو لگانا تھا, کچھ بھی کرنا تھا تو مکمل لاک ڈاؤن ہوتا. وہ لاک ڈاؤن نہیں تھا. اینی وے لاک ڈاؤن ہوا, 14 مارچ کو ہمیں کلوز کیا گیا.
میرے علاوہ سینکڑوں دکاندار لاہور کے ایسے ہیں, ایسے سینکڑوں شادی ہال ہیں, مارکیز ہیں, جن کا پکا پکایا کھانا بھی انہوں نے باہر بانٹ دیا. آنے والے فنکشنز تھے, میں نے لاکھوں میں دیا تو لوگوں نے کروڑوں میں دیا, ایڈوانسز واپس کیے. ورکرز کو کہا گیا کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں اور آپ کو آن کال بلائیں گے, آپ کو ہم سیلری دیتے رہیں گے. کب تک سیلری دیتے, کس وقت تک سیلری دیتے؟ آج تیسرا مہینہ چوتھا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے. لوگوں نے ورکرز کو نکال دیا ہے. اس میں جو مین چیز افیکٹ ہوئی ہے, ہم لوگ سروائیو کر جائیں گے, ہم لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے یار, لیکن جو غریب لوگ ہیں اس میں کیمرہ مینز ہیں, اس میں لائٹس والے ہیں, اس میں پھولوں والے ہیں, اس میں جنریٹر والے ہیں, اس میں ویٹر ہے, اس میں لیبر ہے, اس میں سویپر ہے, اس میں ٹرانسپورٹر ہے. اتنی وہ بددعائیں دے رہے ہیں اس وقت گورنمنٹ کو. ان کے جو حالات ہیں ان کی کبھی باتیں سنیں تو علی بھائی آپ رو پڑیں, قسم خدا پاک کی رو پڑیں. ہم لوگ تو چلو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, ہم لوگ اپنا 1 سال گزارا کر لیں گے, 1 سال کے بعد ہم بھی ٹائٹ ہو جائیں گے. گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں SOPs دیں. ہم ایک انڈسٹری ہے, اور دیکھیں SOPs دے کے آپ نے مال کھلوائے, سب سے بڑی وائلیشن ہے, سب سے بڑی وائلیشن مال میں ہو رہی ہے, جہاں پہ آپ کے پیسے کی سرکل ہے. پیسے آ رہے ہیں, پیسے جا رہے ہیں. اگر کسی بڑے مال میں جائیں 5,000 6,000 8,000 لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ پیسہ چل رہا ہے, اور تو بھائی وہاں سے آ رہا ہے. ہمارے پاس تو ہم لوگ 400 کا ہال ہے, 200 کا کام کریں گے, سینیٹائزر گیٹ لگائیں گے, اپنے جو SOPs گورنمنٹ کہتی ہے اس کو فالو کریں گے, ڈسٹینس پہ بٹھائیں گے, 10 نہیں 5 لوگ بٹھا دیں گے. بھائی ہم تو یہ کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اللہ کا واسطے ہمیں کھولا جائے. ہم بھی ایک انڈسٹری ہے, اگر ہمیں نہیں کھولا گیا تو ہمارا معاشی قتل تو ہو چکا ہے. اب ہمارا آپ لوگ قتل کر رہے ہیں, لیبر کا اسپیشل چھوٹے سٹاف کا بہت قتل ہو رہا ہے. قسم خدا پاک کی لوگ اپنے بچوں کے جہیز بیچ رہے ہیں, لوگ اپنی جگہ بیچ رہے ہیں, جگہ بکنے پہ نہیں آ رہی. شادی ہال بکنے پہ آ چکے ہیں, خریدنے والا کوئی نہیں ہے. ہم پہ رحم کیا جائے. اور مطلب عمران خان صاحب کو ہم بڑے پیار محبت سے لے کے آئے تھے, لیکن اب مجبوری ہے, کیا کریں. خان صاحب کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے, گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہا. گورنمنٹ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, اور دعا یہی ہے سلمان صاحب کہ جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنی اچھا, اس سے پہلے کہ اتنا نقصان ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ اس کا نقصان کا جو ہے وہ ازالہ کرنا مشکل ہو جائے. جس طرح سے کرونا کے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اگر ابھی احتیاط نہ کی تو یہ معاملہ کہیں سے کہیں نکل جائے گا, اور اس پر صرف پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اور لوگوں کو احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے, کاروبار کھولنا ضروری تھا, ہم بند کرنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو پھر اگر کھولنا ہی تھا تو پھر سب کو ایک اجازت دی جائے اور سب کو کہہ دیا جائے جی یہ آپ کا شرائط نامہ ہے, آپ کو اس پر عمل کرنا ہے, یہ آپ کا شرائط نامہ ہے, آپ کو اس پر عمل کرنا ہے, تاکہ ہر کسی کو یہ لگے کہ ہمیں برابری کے ساتھ لے کر چلا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کچھ من پسند لوگوں کو, کچھ من پسند سیکٹرز کو, جن سے یہ ڈر ہے, خدشہ ہے, خوف ہے کہ یہ اگر ہم نے ان کی بات نہ سنی تو ہمارا کچھ اور ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. یہ جس طرح ابھی بھی ریسٹورنٹس بند ہیں, یا یہ مارکیز, شادی ہالز, کیٹرنگ کا کام بند ہے, یہ لوگ صرف گفتگو کر کے مہذب انداز میں اپنی آواز آتے پہنچا رہے ہیں, سڑکوں پر نہیں آئے ہیں, کوئی احتجاج نہیں کیا ہے, خدا نخواستہ املاک کو نقصان نہیں پہنچایا ہے, لیکن پھر مجبور کیا جا رہا ہے سب کو کہ لوگ آخرکار پھر اس طرح سے نکل آئیں. اور پروگرام کو آج کے کلوز کرتے ہوئے جاتے پنجاب اسمبلی کا آج یہ دوسرا اجلاس ہوا ہے جو کہ ایک مقامی ہوٹل کے ہال میں ہوا ہے. وہ وہی ہال کہ جہاں پر شادی کی تقریبات ہوتی رہی ہیں, اور آگے بھی مستقبل میں جب انشاءاللہ سب حالات معمول پر آ جائیں گے تو اسی طرح کے انہی ہالز میں یہ شادی کی تقریبات ہونی ہے. وہیں پر یہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے جہاں پر تمام ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر جو ممبران بیٹھے ہیں ان کو آپ نے سوفاز لگا کے SOPs کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے فاصلے پر. تو جو مارکیز والے ہیں یا جو ریسٹورنٹس والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آپ اسی ہال کو آپ نے بند کر دیا ہے کہ آپ نے وہاں پر کوئی بکنگ نہیں لینی چاہیے کسی شادی کی تقریب کے لیے, لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, تو وہاں پر آپ خود جمع ہو رہے ہیں, آپ وہاں پر خود جمع ہو کے انہی ہالز میں آپ بیٹھ کر اپنے اجلاس کر رہے ہیں. یہی کہتے ہیں مارکیز والے بھی, ریسٹورنٹس والے بھی, ہمارے پاس جگہ ہے, آپ ہمیں بتا دیں کہ جی ہماری جگہ کے اعتبار سے ہم کتنے لوگوں کو فٹ ان کر سکتے ہیں, کتنے لوگوں کی اجازت دے سکتے ہیں. عمل اگر کوئی نہیں کرے گا آپ جائیں, جا کر ان کو اس کی سزا دیں, پینلائز کریں. ویسے بھی پینلٹیز تو لوگ جائز ناجائز برداشت کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن اس پر اگر آپ ان کو پینلائز کریں گے تو آپ ضرور کریں کہ کہیں پہ کوئی غلط ہے تو کرنا بنتا ہے کہ بھائی آپ کو کہا گیا تھا عمل کریں, عمل نہیں کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم اسی پوائنٹ پر کلوز کریں گے کہ اس طبقے کی بھی سنی جائے اور ان کو بھی اپنا سمجھا جائے. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. عامر رفیق قریشی صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. سلمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اور کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ میاں الیاس صاحب تھے, ان کے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.